بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر روز کوئی نئی چیز آتی ہے اور کل کی بات ہم بھول جاتے ہیں، پھر ایک نئی بات بڑھ جاتی ہے اور ہم اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ سائفر کی کہانی شروع ہوئی، وہ کہانی ختم ہوئی، خود عمران خان صاحب چیئرمین تحریک انصاف نے اس کو یوں واپس لیا کہ یہ سازش جو تھی وہ مقامی سازش تھی۔ اس میں انہوں نے پہلے جنرل باجوہ کا نام لیا، پھر انہوں نے حسین حقانی صاحب کا نام لیا۔ اس سے پہلے انہوں نے ظاہر ایک پوری ان کے پاس کیمپین تھی جو کہ انہوں نے لانچ کی کہ یہ سائفر جو ہے ان کے رجیم چینج کے لیے تھا، ان کی حکومت، ان کا تختہ الٹنے کے لیے تھا۔ یہ ان کا موقف تھا، یہ ان کا بیانیہ تھا جو انہوں نے بنایا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اٹس بیہائنڈ می اور اس طرح کا جملہ بول کے وہ ایک جملے میں بات آگے بڑھا دی، اور اس کے بعد یہ لوکل جو کانسپریسی تھی ان کی گورنمنٹ کے خاتمے کی، اس کے اوپر یہ بات آ کے رک گئی۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے یہ کہانی شروع ہوئی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انٹرسیپٹ نام کی جو ویب سائٹ ہے یا جریدہ ہے، اس نے اس کو شائع کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ متن ہے جو کہ جو کہ پہلے کبھی سامنے نہیں آیا، ظاہر ہے کیبل ہے یہ، اور اس کو انہوں نے ڈسکلوز کیا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری باتیں انہوں نے وہ کہیں جو کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر ٹویٹ کر چکے تھے یا وہ بار بار کہہ چکے تھے۔ مثلا اکتوبر کے اندر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے ایک پورا ٹویٹ جو تھریڈ تھا وہ کیا ٹویٹر کے اوپر، اور اس کے اندر بھی انہوں نے اس طرح کی تمام معلومات جو تھیں وہ شیئر کی کہ کس طرح سے یوکرین اور رشیا کے تنازع کے اندر جو ہے وہ یہ رجیم چینج جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب اس چیز کا منظر عام پر آنا، جس میں کہ اب بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو کہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن ایک مین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت وہاں پہ پہنچے تھے، اور یہ بات امریکہ کو پسند نہیں آئی، اور امریکہ نے اس کے اوپر ڈونلڈ لو کے ذریعے سے ہمارے امبیسڈر کو ایک نجی لنچ کے اوپر کچھ باتیں کہیں جو کہ انہوں نے آ کر بیان کر دی اور مراسلے کے اندر لکھ دیں، جس پہ کہ خود جو سیکٹری خارجہ ہیں، جو اب موجودہ سیکٹری خارجہ اس وقت کے سفیر، انہوں نے اپنا بیان جو قلم بند کروایا اس میں انہوں نے کہا کہ سب کچھ تھا مگر کانسپریسی نہیں تھی، سازش نہیں تھی، اس پہ ڈیمارش کیا پاکستان نے اور اپنی ایک آفیشیل پوزیشن لی۔ اگر آپ کو یاد ہو اسی دوران ایک اسی طرح کا لیٹر جو تھا وہ رشیا کے معاملے کے اوپر ہندوستان کو بھی لکھا گیا تھا، اور ہندوستان نے اس کا جواب بہت مضبوط الفاظ میں دیا تھا، پاکستان نے بھی اس کا جواب دیا، مگر وہاں پہ ظاہر ہے کہ کانسپریسی تھیوری آگے نہیں بڑھی تھی۔ اب جو ہوا ہے اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ یہ کیا کہا یہ جا رہا ہے، ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی تھی کہ ان سے کاپی گم گئی اور انہوں نے ہی اس کو ریلیز کیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اگر یہ بات درست ہے تو یہ کس کو فائدہ دے گی یہ بات، کیونکہ جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، اور جیل کے اندر ان پہ بہت سارے اور مقدمات بھی چل رہے ہیں، لیکن آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ ہے وہ کافی سنگین ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو حال ہی میں اس کے اندر ایک ترمیم بھی ہوئی ہے، اور وہ ترمیم جو ہے وہ اگر چیئرمین تحریک انصاف پہ اب آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوتی ہے تو یہ کافی سنگین معاملہ بن جائے گا، کیونکہ اس ترمیم کے تحت جو ریسنٹ پاسٹ میں ہوئی ہے اسی پارلیمنٹ کے ذریعے انٹیلیجنس ادارے شک کی بنیاد پر کسی بھی قسم کی دستاویزات، نقشے، ماڈل، آرٹیکل نوٹ، ہتھیار یا الیکٹرانک آلات ضبط کرنے اور ملزم کو گرفتار کرنے کے مجاز ہوں گے۔ آرٹیکل کا مطلب ہو سکتا ہے آرٹیکل ہو سکتا ہے اس کا مطلب جو ہے کوئی یعنی چیز ہو، کوئی پرزہ ہو، اس سے متعلق ہو یہ چیز، اس پہ انہوں نے کہا کہ مجاز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد گریڈ 17 یا اوپر کے افسر کو ڈی جی ایف آئی اے کی جانب سے نامزد کیا جا سکتا ہے، اور ڈی جی ایف آئی اے کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر ایف آئی اے اور حساس اداروں کے افسروں پر مشتمل جے آئی ٹی بنا سکتے ہیں، مگر ایف آئی اے کو 30 روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوگی، 5 سال اس کے اوپر سزا ہے اگر یہ ثابت ہوتا ہے، اور صرف 30 دن کے اندر آپ نے اس کی کارروائی کو مکمل کرنا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ آرمی ایکٹ کے اندر بھی جو حالیہ ترامیم ہوئی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ اس میں یہ کہا ہے کہ سرکاری حیثیت میں حاصل شدہ سرکاری حیثیت میں معلومات جو پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق ہو افشا کرے گا، جو بھی اسے 5 سال قید بامشقت کی سزا ہو سکے گی۔ یہ آرمی ایکٹ کی سزا ہے، میں اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہی تھی۔ تاہم یہ انہوں نے کہا کہ با اختیار آرمی چیف یا با اختیار افسران کی جانب سے منظوری کے بعد غیر مجاز معلومات دینے پر سزا نہیں ہوگی، اور
یہ اگر یعنی اس کی اپروول ہے تو پھر سزا نہیں ہوگی، اگر اس کو آپ نے کیا ہے تو پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ شاید فوج کے افسران جو ہیں ان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جائے، لیکن اب جو معاملہ ہے یہ کیا ہو سکتا ہے چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف بھی استعمال، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسری جانب ابھی تک نگران وزیر اعظم کا جو معاملہ ہے وہ طے نہیں ہو پایا۔ آج ایک مشاورتی اجلاس بھی ہوا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کے بیچ، جو کہ ابھی تک لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، اور یہ معاملہ ابھی تک طے نہیں پایا۔ البتہ صادق سنجرانی صاحب کا نام ضرور سامنے آ گیا، کون ہوگا نگران وزیر اعظم، اور یہ جو جسے کہتے ہیں نا گوٹی اڑی کہاں ہوئی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ انتخابات کے لیے اتحاد یعنی حکمران اتحاد نے بڑی قربانی دی، غیر مقبول ہوئے، کیا اسی وجہ سے انتخابات ملتوی ہو رہے ہیں یا التوا کا شکار نظر آتے ہیں؟ جناب ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے اب سینئر رہنما ہے، کچھ دن پہلے تک معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ بہت شکریہ ملک صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور محترمہ سائرہ بانو صاحبہ ہماری بڑی فیوریٹ ہیں، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جی ڈی ایس ان کا تعلق ابھی رکن قومی اسمبلی رہیں اور اب نہیں ہے آج کی تاریخ میں، بہت شکریہ۔ اور جناب فہد حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں ان کا نام ہے، شمار ہے۔ بہت بہت شکریہ فہد صاحب آپ کی تشریف آوری کا بھی۔ ملک صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، یہ جو سائفر والی کہانی ہے، یہ کہانی آپ کو کہاں رکتی دکھائی دیتی ہے؟ اب تو یہ چھپ گئی ہے، اور اس چھپنے کے بعد جو ہے وہ اور سوالات نے جنم لیا ہے۔ کیا اب خان صاحب کے خلاف ایک اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہوگا؟ جی بہت شکریہ اسمت ہے کہ اس کے 3 میری نظر میں کانسیکوینسز ہیں۔ ایک تو یہ لیگل ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ یہ اس کے اندر پریولیج ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو کسی صورت بھی اس طرح سے باہر پبلک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جو اس کی پولیٹیکل ریزننگ ہے، وہ اس کے کانسیکوینسز آپ نے اور میں نے خود دیکھے ہیں۔ عمران کی پوری کیمپین اس سائفر پہ بیس تھی، اور تیسرا اس کی ایک فیبریکیشن کی کہانی ہے جو کہ کرمنل اوفینس ہے۔ تو یہ 3 اس کی مختلف جہتیں ہیں۔ اب وہ جو فیبریکیشن کی کہانی ہے وہ میرے نزدیک ابتدا وہاں سے ہوتی ہے۔ اب اگر یہ سائفر آیا تو یہ تو کچھ چیزیں جو واقفان حال تھے ان سے پتہ چلتا رہا کہ سائفر کی اصل کہانی تھی کیا، کہ یعنی اگر کہیں پہ کوئی انٹریکشن ہوئی تب ہمارے جو وہاں پر ایمبیسی کے لوگ تھے ان کی اور کوئی امریکی وہاں کے ذمہ داران کے درمیان بات چیت ہوئی، جی ڈونلڈ لو کی اور ہمارے ہمارے سفیر کی، جی تو وہ کہا یہ جا رہا تھا کہ کسی ایک ڈنر ٹیبل کی بات ہے، اور اگر کسی ڈنر ٹیبل پہ جہاں پہ 5 7 8 10 لوگوں کی موجودگی جو کہ ایڈمیٹڈ ہے، تصدیق شدہ ہے، جی لنچ پہ یہ ملاقات، جی تو وہاں پر اگر آپس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس وقت یوکرین رشیا شروع ہو چکا ہے، اور اس میں یہ بات جو اب اس سائفر سے ڈپکٹ ہو رہی ہے کہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوٹریلٹی اور پارٹیشن کی بات اگر اس طرح کی گفتگو، جی یہ بالکل کہا انہوں نے اس میں، بلکہ اب تو یہ منظر عام پر بھی آ گئی یہ بات۔ تو اب یہ کہنا کہ اس طرح کی باتیں ڈپلومیٹک ریلیشنز میں، بائیلیٹرل ڈپلومیٹک ریلیشنز میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہے کہ ہم اکثر یہاں پر ڈفرینٹ ایمبیسیز کے لوگوں کو بلا کر اپنے فورن آفس میں ان کو ڈیمارش بھی کرتے ہیں، پھر ان کو ہم بڑی ہارش اپنے ڈسپلیئر ان کو کنوے کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ اپنی گورنمنٹس کو بتائیں۔ بالکل یہ نارمل بات ہے، یہ ڈپلومیٹک لینگویجز ہیں اور یہ سب جی۔ اب اس میں جو اگلی کہانی آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب یہ چیز دین پرائم منسٹر کو پتہ چلی، اب پرائم منسٹر کا جو آفس ہے یہ ایک بڑا ذمہ داری کا، بہت بڑی ذمہ داری کا آفس ہے۔ اب اس میں آپ ایک کانسپریسی ہیچ کرتے ہیں، اس کانسپریسی ہیچ کرنے میں آپ کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں وہ آن ریکارڈ آ گئے ہیں، وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ آ کر دے گئے۔ تو اب یہ 2 ڈاٹس کنیکٹ ہوئے، اور پھر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ فیبریکیٹ کر دیں اور منٹس کے اندر یہ چیز لے آئیں، اور منٹس میں لائیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ عمران کی گورنمنٹ کو ہم گرا دیں گے۔ اب یہ چیز بہت بڑی سیریس کانسیکوینسز کی حامل چیز ہے۔ سو میننگ بائی پٹنگ اٹ اگین، میں واپس آپ کے پاس اپنی بات کو لے کر آؤں کہ اس کے یہ 3 پہلو ہیں۔ ایک اس کا کرمنل کانسپریسی ہیچ کرنا، ڈاکومنٹ کو فیبریکیٹ کرنا، اس کا بھی لیگل کانسیکوینس ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک فالس کیمپین چلائی، وہ تو اب عوام اب اس کے اوپر جے ٹی ایک بنی ہوئی ہے، اعظم خان صاحب نے تو اپنا بیان بھی اس پہ ریکارڈ کروایا ہے، لیکن اب جو نیا قانون ہے یہ کہتے ہیں 30 دن کے اندر آپ نے اس کے اوپر کرنا ہے۔ اس میں مجھے بڑا شدید اعتراض ہے، اور میں کنٹمپچوس نہیں ہونا چاہتا، لیکن اسٹل آئی نیڈ ٹو سے دیٹ۔ اب مجھے بڑا شدید اعتراض ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں
جب یہ ایک انکوائری یہ اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے، یعنی یہ حق ہمارا آئین اور قانون ان تفتیشی اداروں کو دیتا ہے اور عدالتوں کو اس میں انٹرفیئر کرنے سے روکتا ہے. ٹھیک بات ہے. اپنی نوعیت کا یہ واحد اسٹے آرڈر تھا جس نے تفتیشی افسر کو تفتیش کرنے سے روک دیا اور کہا کہ نہیں، کویشمنٹ کی پروسیڈنگز ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹیوٹری رائٹ جو ہے اس کو کبھی بھی روکا نہیں جاتا. آپ آئیو کو اپنا مائنڈ انڈیپینڈنٹلی اپلائی کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اچھا، اس کے اوپر ابھی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے سارے جی، آپ سے بھی پوچھوں گی، پہلے میں فہد صاحب سے بھی پوچھ لوں اس کے اوپر کہ یہ بتائیے گا فہد صاحب کہ اب اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ پہلے تو سادہ سا سوال ہے سر، اس کا بینیفیشری کون ہے؟ گیون جو سنیریو ہے اس کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اس کے بینیفیشری ہیں؟ بلکہ یہ تو ایک ایسا ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے جس نے بھی کی ہے، ان کو ایک اور کیس کے اندر بک کیا جا رہا ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج ہوگا یا ہو رہا ہے یا جو بھی ہے. فہد صاحب. شکریہ آسما. دیکھیے، اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو جس طریقے سے یہ لیک ہوا ہے، یہ سائفر اگر یہ واقعی میں وہ اصل سائفر ہے اور جیسے وہ چھپا ہے، تو یہ کوئی پبلک یعنی کہ پبلک ڈاکیومنٹ تو تھا نہیں. یا یہ فارن آفس کے پاس ہوتا ہے، یا یہ جو ہے وہ ملٹری ہیڈ کوارٹرز کے پاس ہوتا ہے جو ایک سرٹن پروسیجر ہے، یا یہ پرائم منسٹر آفس کے پاس ہوتا ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے لیک ہوا ہے تو یہ کہاں سے لیک ہوا ہے؟ اور جس طریقے سے وہ اس میں اس جریدے نے لکھا ہے کہ جی کوئی ملٹری سورس سے لیک ہوا ہے، یعنی کہ وہ دیٹ ڈزنٹ میک سینس. سو انگلیاں تو اٹھیں گی، اور صرف انگلیاں نہیں اٹھیں گی بلکہ کیونکہ سٹیکس اتنے ہائی ہیں اور یہ ایک طریقے سے آپ کی ایک نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ آپ کے اتنے حساس جو دستاویز ہیں اگر وہ اس طریقے سے پبلکلی چھپ رہے ہیں تو یہ انڈرمائن کرتا ہے جو ہمارا پورا ایک نظام ہے. تو اس پہ تو باقاعدہ طور پر کاروائی ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. اچھا، اب پہلی بات. دوسرا، اس کا امپیکٹ آپ نے کہا بینیفیشری کون ہوگا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی خان صاحب کا جو پوزیشن تھی وہ تو ونڈیکیٹ ہو گئی ہے. معذرت کے ساتھ ونڈیکیٹ بالکل نہیں ہوئی ہے. آج ٹاپ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ صادق اور امین ثابت ہو گئے. جی ہاں بالکل. دیکھیے نا کیسے ثابت، اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس کی پالیسی سے وہ ناخوش ہیں. یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. مجھے آپ دیکھیے نا، اگر پاکستان میں مثال دیتا ہوں آسما آپ کو، اگر حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے ہمیں مودی کی جو رجیم ہے وہ سوٹ نہیں کرتی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ ایک باقاعدہ سازش کر رہی ہے مودی کا تختہ الٹانے کے لیے؟ یعنی یہ ایک عجیب سی منطق ہے جو پیش کی جا رہی ہے. مگر دیکھیں یہ بھی فہد صاحب بالکل، لیکن یہ بھی تو بیانیہ آ رہا ہے کہ کانٹینٹ، کچھ لوگ کہتے تھے کانٹینٹ ہے ہی نہیں، تو کانٹینٹ تو ہے. مثلا 2 صحافیوں کا، مطلب حامد میر صاحب نے ایک ٹویٹ ان کا بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے، نجم سیٹھی صاحب کا، کہ ان کے پاس بھی کاپیز تھیں. تو کانٹینٹ کے متعلق بھی ایک بیانیہ ہے اور یہ اس کی لیکیج کے حوالے سے اب صحافیوں کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے. دیکھیے آسما، کانٹینٹ کیا تھا؟ کانٹینٹ میں obviously جب باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوئیں اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جی ہم نے جو امریکی سفیر ہے اس کو ڈیمارش کرنا ہے، تو ڈیمارش کرنے کا یہ مطلب تو ہے کہ اس میں جو کچھ اس میں کانٹینٹ ہے وہ آبجیکشنبل ہے، اور ڈیمارش ہوتے رہتے ہیں اگر جو ہوسٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھے کہ جو دوسری کسی گورنمنٹ نے ایسی بات کی ہے جو ڈپلومیٹک پروٹوکولز کو بریک کرتی ہے. لیکن ڈپلومیٹک پروٹوکولز کو بریک کرنا اور ایک سازش کرنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو مجھے تو اس کانٹینٹ میں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو کہ پہلے ہی سامنے نہیں آ چکی ہے، جس کے حوالے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ اپنا موقف اختیار کر چکی ہے اور پاکستان کی عسکری قیادت بھی اپنا موقف جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. ریاست کا ایک بیانیہ اس کے اوپر آ گیا. بالکل میرے خیال میں خان صاحب کو ہوگا. جی اچھا نقصان سائی جی، آپ کو کیا لگتا ہے ٹائمنگ دیکھیے نا کس کے لیے مشکلات بڑھیں گی آپ کے خیال میں؟ خان صاحب کے لیے سوچ رہی ہوں، آپ نے 3 لوگوں میں مجھے کیسے بٹھا لیا. کیا نقصانات ہوں گے؟ دیکھیں پہلے تو کافی آپ نے وہ بات کر لی کہ آپ نے ایک بات ہوئی کہ لیک کہاں سے ہوا، تو وہ بھی پچھلے دنوں تھا کہ وہ مس پلیس ہو گیا. پھر رانا صاحب کا بیان تھا کہ وہ وزارت خارجہ میں پڑا ہوا ہے. پھر آپ نے 2 صحافیوں کے نام لیے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ایک سپریم کورٹ کے لیے کاپیز ہیں. تو وہ اب کاپیز یا وہ اس پہ کیا کوئی
मोनोग्राम होगा, पता चलेगा। नहीं, वो तो असली किसी है कि व्हाट्सएप पे नकली। भी जा सकती है चीज़। जी बिल्कुल। तो भी टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो हर चीज़ टाइमिंग से ही होती है। और अगर उन्होंने ऐसा इजहार कर दिया है, मतलब मैं इतनी डिटेल नहीं मुझे पता, ज़ाहिर ना मैं काबीना का हिस्सा थी जब ये हुआ, तो और उसके बाद जब सब इधर उधर हो गया, और अभी जब आज़म खान साहब की भी सारी वो गुफ्तगू सुनी, तो मुझे थोड़ा कुछ ऐसी शख्सियात पर एतराज़ होता है जिनका थोड़ा सा ज़मीर अरसे बाद जागता है। मैं कहती हूँ हक सच की बात करनी हो आप उस वक्त करें। तो क्या इस पे कह सकते नहीं, हो? जैसे उन्होंने कहा वो ऑडियो लीक तो थी कि लेट्स प्ले विद इट। तो देखिए वो तो ऑडियो लीक तो थी, तो फिर पीएम हाउस भी महफूज नहीं है, वहाँ की कितनी ऑडियो लीक्स आई हैं, वहाँ पर भी कितनी सारी बातें होती हैं वो एक उनकी। सवाल अपनी जगह बहुत अहम है। हाँ, तो वो सारी वो वहाँ पर सिर्फ ये तो नहीं होगी ना, उसके बाद क्या वो कोई एक वो था, ये हैकर था और वो बहुत हो रहा था कि आज रात ये ऑडियो आएगी, आज रात ये नहीं, वो ऑडियो सही है, आएगी। वो आपकी बात दुरुस्त है, वो लेकिन सारा जो कुछ इससे होगा। मुतालिक जो थी तो देखिए- लीक्स थी, 2-3 लीक्स थी। असद उमर साहब की थी, इसमें आपने देखा होगा आज़म खान साहब की थी, जिसमें वो कहते हैं कि मिनट्स में खुद बना लूँगा, एंड देन फिर चेयरमैन कहते हैं तहरीक इंसाफ के कि लेट्स प्ले विद इट। तो देखिए अब क्या इसमें मैं बात करूं कि जिस वक्त ये कहते हैं कि ये सारा कुछ हुआ कि 2018 के सारे इंतखाबात और ये लोग आए, ये तो मेरा तो सवाल यही होता है कि फिर कैसे आए वो? क्या नहीं बिल्कुल, पता था? सही बात है, ये बात वो दुरुस्त नहीं पता था, मतलब मैं अगर किसी को है। आप सही कह रही हैं कि सबको कि अगर ये सब पता बातें था, पता ज़ुबान थी, यानी कि ज़्यादा आप आम थी, बिल्कुल कि जिस वक्त आपको पता था, वो कहते हैं ना कि वो फिर पांडा देख के यानी जब आपको ऐसे लोगों को लाने वाले फैसिलिटेटर्स जो हैं तो वो वो कौन आज थे? कहीं नहीं है, उनका कहीं तो जिक्र वो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, तो आप यही मुझे सवाल बताइए है। ना कि मतलब एक मुल्क के ऊपर मैं अपना वो किसके हाथों पे अपना लहू लहू तलाश तलाश करूं कि करूं। जो आज ये मुल्क का ये हाल हुआ। और दूसरा ये जो अभी इतने सारे एक्ट आए, तो प्लीज़ बाखुदा फिर यूट्यूब पे पाबंदी लगा दें, क्योंकि आज भी एक शख्स गाने सुनता हुआ नाच रहा था और बता रहा था। एक तो सारे इस मुल्क की वो ऐसी की तैसी खामोश मुजाहिद, आई डोंट नो कौन है, कि उसने वो आके लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें या बातें वो होती हैं। लेकिन और अगर उससे पहले अगर हम देखें, सारा मीडिया है, टिक टॉक, ये वो सब चीज़ें आती हैं, उसमें जनरल हमीद गुल साहब के इतने सारे उनके इंटरव्यूज़ हैं। तो जिस वक्त एक अमेरिका मतलब जो कहते हैं हम उनकी पता नहीं जड़ों में बैठे हैं या वो हमारी जड़ों में बैठा हुआ है, तो जब वहाँ से कोई चीज़ आती है तो फ़ौरन आपके जहन में आता है कि नहीं ये कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये कि उसमें ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हम ले आते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा। लेकिन मलिक साहब ये बात दुरुस्त है कि ये जो बात सायरा जी ने कही है कि खाली वो तो नहीं थे जो इसके अंदर शरीके कार थे, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। देखिए मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं आई टेंड टू एग्री विद सायरा जो कह रही हैं, लेकिन हादसा ये अपनी सूटेबिलिटी का झगड़ा जब तक पॉलिटिकल लोगों का ख़त्म नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। दुरुस्त बात है। अच्छा चलिए अब इसको, अब ये जो 2 एक्ट आए हैं, क्या ये स्पेसिफिक नहीं है, पर्सन स्पेसिफिक लग नहीं रहे आप? अब मैं ये सिर्फ इतनी बात कहूँगा, देखें जब आप कुछ किसी बड़े नारे पे खड़े होके एक पब्लिक अपनी तरफ उसकी कंजम्पशन के लिए बड़े नारे लगा रहे होते हैं, लेट्स से प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, राइट? बिलावल साहब ने कहा, प्रेसिडेंट जरदारी ने कहा, मैंने उनको सुना, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। तो अब मैं जमहूरियत की वो चीज़ देखना चाहता था कि जनरल मुशर्रफ के साथ वो जमहूरियत उस अंदाज में एक्ट करती, राइट? 10 साल के बाद आई येट नीड टू सी दैट कि जमहूरियत ने क्या किया। राइट? फिर इमरान करप्शन पे आके खड़े हुए। इमरान की टोटल करप्शन की स्टोरी किसी और इंडिविजुअल को ना पता हो, मुझे पता है कि सब फॉल्स थी। तो बुरा किसका हुआ? निज़ाम एहतसाब का। अब अगर मैं प्रोग्रेस की स्टोरी बेचता हूँ एज मुस्लिम लीग, मेरा आइडियल ये है कि मुस्लिम लीग शुड गो फॉर प्राइवेटाइजेशन, PIA प्राइवेटाइज होना चाहिए। 4 सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में मैं नहीं कर सका, तो मैं अपनी लीडरशिप से पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं हुआ? ये इसका बोझ कौन उठाएगा? लेकिन आवाम तो आपसे पूछेगी ना, आवाम तो सियासतदानों से पूछेगी ना। मैं आपसे आसमान ये कह रहा हूँ, देखें ये अब एक बात मैं आपसे क्लैरिटी से कह रहा हूँ, एक है कि मेरी मुज़ाहमत है और वो मुज़ाहमत फ़ौज के ख़िलाफ़ है कि फ़ौज मेडल ना करे पॉलिटिक्स में, एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है, बिल्कुल सही। और ये दिस टेंड टू बी पॉपुलर एट टाइम्स, राइट? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस मुल्क का हल फॉरवर्ड टुगेदर में
میں شائے اوے نہیں کروں گا یہ بات کرنے میں. آئی کین گیٹ ان ٹو آرگومنٹ ٹو اینی ون. بٹ اٹس اے پاپولر تھنگ. دیکھیں نا, یہ بات تو پاپولر. اچھا میں اس پہ بریک کے بعد بات کر لوں, اس پہ میں سائرہ جی کا بھی کمنٹ لوں گی, فہد صاحب کا بھی, کہ پاپولر پالیٹکس, پاپولر جرنلزم اور پاپولر جو چیزیں ہیں وہ کیوں آ گئی ہیں. ہم آبجیکٹیو کے اوپر نہیں ہیں, بات جمہوریت کی ہو رہی ہے. جمہوریت کے لیے پچھلے 15 مہینے میں کیا ہوا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نگران سیٹ اپ کی تیاری ہے, اور جو اس وقت حکمران اتحاد ہے, سب سے بڑی پریشانی ہوگی کہ الیکشن میں جائیں, شاید یہی التوا کا باعث بن رہا ہے. سائرہ جی آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ الیکشن جو ہے اب کہا جا رہا ہے کہ نئی مردم شماری پہ ہے تو 6 مہینے آگے جا سکتے ہیں؟ کہا تو ہے, اور وزیر داخلہ صاحب نے تو کہا کہ وہ 90 دن کے 120 دن بھی ہو سکتے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ تو جب کیا ہو جائے گا, اور ایگزامپل ہمارے سامنے ہے پنجاب اور کے پی کے کی, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ کو بھی لگتا ہے کہ خدشات ہیں کہ انتخابات جو ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا خدشات ہو سکتے ہیں. مطلب ایک ویسے پولیٹیکل وہ بات کر رہی ہوں کہ ایک پارٹی وہ تو بالکل ہی اب سائڈ پر ہے, تو پھر اب کیا, اب مطلب کیا بیانیاں بنانے میں مشکل آئے گی, کیونکہ ساتھ تھے تو اب الگ الگ جا کر کیا بیانیاں بنائیں گے. 15 مہینے میں کوئی ایسی آپ کو لگا کہ جمہوریت کے لیے کوئی ایسی چیز ہوئی ہو کہ بیانیاں اس کے اوپر بنے, یا پھر عدلیہ مخالف ہوگا, کیا ہوگا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی سٹارٹ تو کیا ہے انہوں نے, جیسے بلاول صاحب کی تقریر تھی کہ ہم ادارے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں, لیکن ہم اس میں ناکام رہے. اب پتہ نہیں, شاید وہ بیانیاں بنا لیں. باقی عدلیہ کے لیے تو عدلیہ تو دیکھیں اب سب کو ہی پتہ تھا, ایسی اتنی محنت سے تو 139 نمبر نہیں ملا, محنت کرنی پڑتی ہے. تو اب مجھے نہیں پتہ یہ کیا بیانیاں بنائیں گے. اور آج ہمارے پیر صاحب پگارا شاہ مردان شاہ, ان کی ایک پریڈکشن کہ انہوں نے 20 سال پہلے کہا تھا کہ 2/3 اکثریت کسی جماعت کو نہیں ملے گی, اور ڈھونڈے سے بھی اپوزیشن نہیں ملے گی. اب مسئلہ یہ کہ اپوزیشن مل نہیں رہی, جو بھی ہے ابھی جو اس وقت موجودہ اپوزیشن, مطلب سوری میں تو ان کو ایک پاکٹ ٹیم کہوں گی, یا ایسے بی ٹیم پاکٹ یونین جو ہوتی ہے ویسی. تو وہ تو سب میں نے ان سے پوچھا سب سے, تو کوئی نون کا امیدوار, کوئی پیپلز پارٹی, کوئی جے یو آئی, کسی نے کہا سوچیں گے اس وقت کیا ہوتا ہے. تو پھر اپوزیشن کہاں رہ گئی؟ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا. آئی پی پی کو دیکھ لیں تو 2 جو معاون خصوصی تھے ان کو ریزائن دینے سے روک دیا گیا, نعمان لنگریال کو اور اون چودھری کو. اب ان کا بھی اسٹیٹس نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ادھر بھی تھے اور پھر ادھر بھی ہوں گے. تو کچھ ایک عجیب سی کھچڑی بنی ہوئی ہے. تو 2 سوال ہیں ملک صاحب آپ سے. 15 مہینے میں جمہوریت کی کیا خدمت آپ نے کی؟ یہ جس طرح کے لیجسلیشن ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر کہیں, ٹھیک ہے آپ کے جو آپ نے جو 2 جلسے میں خلا نون لیگ کے ہوئے ہیں, دونوں آپ نے بہت بڑے جلسے کروائے ہیں ریسنٹ پاس پہ, اور یہ کریڈٹ میں خلا آپ کو جاتا ہے. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو نون لیگ کس منہ سے, یعنی وہ کہتے ہیں نا کعبہ جاؤ گے تم, تو کس منہ سے پبلک میں جائے گی؟ یہ اس میں اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے. یہ تھینک یو ویری مچ, آپ جلسوں کو میرے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ پی ایم ایل این کے جلسے تھے, اوبیسلی وہ لیڈرشپ کی فالوئنگ اینڈ ساری بات. نہیں بھائی, ایسے حالات میں اچھے جلسے کیے آپ نے, کریڈٹ آپ کو دینا چاہیے. نہیں, ویری ویری کائنڈ آف یو. لیکن میں آپ سے اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے, اور میں کوائٹ فرینکلی دیکھیں, اگر جمہوریت کی خدمت کی بات ہے تو جمہوریت کی پہلی خدمت یہ ہے کہ جتنی الائز پارٹی اس پارلیمنٹ میں تھیں, میرا اعتراض یہ تھا کہ عمران کی حکومت زبردستی فوج کی حمایت کے ساتھ بٹھائی گئی ہے, رائٹ. اب میں اگر اس وقت کی فوج کو یہ کہنے پہ لے گیا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور اپنے آئینی کردار میں ہیں, تو کیا یہ جمہوریت کی خدمت نہیں؟ پشنگ دم بیک. یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, سن لیں نا, یہ آپ کا نعرہ تھا, یہ اس نعرے کی بنیاد پہ ایک امید بنی تھی کہ شاید جمہوریت اپنی اصلی فارم میں آئے گی. ایسا کریں کہ ہم کرونالوجیکل آرڈر میں چلتے جائیں, لمبی بات نہیں ہے, منٹ 2 ہی ہیں, منٹ 2 ہی لگیں گے. اگر عمران کی گورنمنٹ ملٹری سپورٹڈ تھی اور قائم تھی, تو پھر اس وقت کی اپوزیشن کا یہ ایک کارنامہ ہے کہ وہ الائز جنہوں نے اپنا ووٹ دیا, تب عمران کی حکومت تھی, جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے سائڈ پہ اس کو کسی کے کہنے پہ ووٹ نہیں دیا. ٹھیک, رائٹ. ایک بات. دوسری بات یہ, مجھے آپ کو تمام جریدے جتنے لوگ اکانومی کو سمجھتے ہیں کہ عمران کے آخری 3 مہینوں میں انہوں نے لٹرلی لینڈ مائنز بچھائیں اور اکانومی کو ڈیفالٹ کے دھانے پہ لے گئے.
اس میں بڑی بات نہ کریں, صرف آپ 3-4 مثالیں میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں. IMF کے ساتھ کی ایگریمنٹ کی کلیئر کٹ وائلیشنس تھیں. پہلے یہ اس بنیاد پہ IMF کا ایگریمنٹ لے کر آئے تھے کہ ہم اسٹیبلٹی فیکٹر کو پرسو کریں گے. بیچ میں شوکت ترین کے ساتھ آ کے گروتھ پہ چلے گئے, اور وہ تمام ایگریمنٹس جو فائنینشیل ڈسپلن امپوز کرنے کے لیے IMF کے ساتھ کیے تھے ان سب کو وائلیٹ کر دیا. 2 ہوگی. تیسری اور سب سے خطرناک, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ PL ڈریون ہے, یہ تیل کا بہت بڑا اس میں ایک عنصر ہے. اب اس کی پرائسز پر آ کر بھی انہوں نے وائلیٹ کیا, جس سے بہت بڑا ایک گیپ کریٹ ہو گیا. اب 3 باتیں آ گئیں. اب یہاں پر اس اکانومی کو سنبھالنا, ڈیفالٹ سے بچانا, دوبارہ IMF کو واپس لے کر آنا, تو یہ معیشت کے ساتھ بھی ایک احسن اقدام ہے. اگر نہ ہوتا یہ دیوالیہ ہوتا. یہ کہنے کی بات اور ہے, سننے کی اور ہے, سمجھنے کی اور ہے. 3 باتیں ہیں. چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہوں کہ آپ نے پچھلے 2 ماہ کی پرائم منسٹر کی ایکٹیویٹی اگر آپ مانیٹر کریں تو آپ صرف وہ دیکھیں کہ یوتھ انیشیٹوز کیا ہیں. لیونگ اسائڈ کاسمیٹکس, ہم وہ بات نہیں کر رہے جو عثمان ڈار والے کاسمیٹکس. یہ لیپ ٹاپس ہیں, یہ لونز ہیں, اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ اس کے اندر دیکھیں. اس وقت ایک پوری آپ کہہ رہی نا اب الیکشن میں جانا تھا, میں سمپل بات کر رہا ہوں. آپ کہہ نا ووٹس کیسے ہوں گے یا جلسے کیسے. I simply approached my people. میں نے جب آ کے ان کے سامنے اپنی باتیں رکھی تو اوور ویلمنگ رسپانس تھا. اس کارکردگی پر اوور ویلمنگ رسپانس تھا. مہنگائی ایک فیکٹر ہے جس کو, مگر یہ آپ کا ایک حلقہ ہے نا, ہم ایک حلقے, آپ کے حلقے میں تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اتنا بڑا جلسہ ہو گیا, چلے ٹھیک. سر پنجاب ہے, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ایک مہنگائی ایک ایسا فیکٹر ہے جو آنیسٹلی مجھے بہت, یہ چھوٹا فیکٹر نہیں ہے, یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. میں نے آپ سے اتفاق کیا, لیکن یہ بتائیں کہ یہ مہنگائی کا جو فیکٹر ہے اس کو کیسے آپ اس کو رین ان کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو پہلے بات چیت کرنی ہے. اچھا, اس کو یہ سمجھ میں آنے والا نقطہ ہے. سارا آپ کچھ کہہ رہی تھی, پھر میں فہد صاحب کے پاس جاؤں اسی پوائنٹ کے اوپر کہ کیسے جائیں گے. ہاں, وہ لوگ آئے ہوں گے, وہ ظاہر ہے اب ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے آئے ہوں گے. مہنگائی ایک فیکٹر نہیں ہے, مہنگائی سب کچھ ہے. ایک غریب انسان جو وہ کرتے, اور باقی یہ کہ آپ نے کہا قدم اٹھائے نہیں, دکھتے نظر نہیں آئے. آپ نے کہا ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا, ملک ڈیفالٹ سے الحمدللہ بچ چکا ہے, لیکن غریب آدمی ڈیفالٹ ہو چکا ہے. آپ ہر ادارہ, ریلوے دیکھ لیں, PIA دیکھ لیں, ادارے الگ, اور لیکن غریب آدمی ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. اس سے پہلے آپ نے کہا کہ جمہوریت کی خدمت یہ تھی کہ اپوزیشن جماعتیں جب 2018 میں یہ سب بیٹھی ہوئی تھیں, تو میری بات وہیں پر ہی آتی ہے. پھر ایک دم سے ادھر سے مراسلہ بھی ایک ایسے ہی آتا ہے, اور پھر جو ساتھ اتحادی جماعتیں تھیں, مطلب اس وقت 2018 میں ان کو خواب آئی تھی MQM, باپ منگل, ایون GDA, کہ ہم لوگوں نے PTI کے ساتھ الحاق کرنا ہے. اور پھر جب انہی دنوں میں جس وقت یہ سب انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کا یہ سارا ہوا, تو پھر ضمیر جاگ گئے, اور انہوں نے کہا نہیں, ہم تو وہاں پر ساتھ دیں گے. یہ وہ بات ہے جو سائرہ نے کی ہے فہد صاحب, یہ وہ عام آدمی کی بات ہے جو کہ تحریک انصاف نے ان کو سمجھائی ہے کہ یہ الائنس ایسے نہیں ہوا تھا, یہ عدم اعتماد ایسے نہیں آئی تھی. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آسما دیکھیے, عدم اعتماد جس طریقے سے آیا تھا, کیا وہ جو 2018 میں جس طرح سے حکومت بنی تھی, کیا وہ ڈیفرنٹ تھی؟ تو میرے خیال میں یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں. اب ظاہر بات ہے اس کی کیا ڈیٹیلز کہ وہ کس طریقے سے آیا اور اس میں کس نے کیا رول پلے کیا, اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں دیکھیے, جو پچھلے 15-16 مہینے کی گورنمنٹ یہ رہی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی غلطی ہو گئی, اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ کرتے تو شاید بہتر رہتا. میرے خیال میں یہ ججمنٹ جو ہے یہ اٹ از ٹو ارلی, اور میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ فیصلہ غلط تھا, کیونکہ اگر وہ فیصلہ نہ ہوتا تو جس طریقے سے ایک چین آف ایونٹس ہوتے, کیا PDM کے لیے اس وقت مشکلات زیادہ ہوتی ہیں یا آج, اس پہ بحث ہو سکتی ہے. یہ اتنا سادہ سوال نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں اس وقت موجودہ صورتحال میں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مئی 9 سے پہلے صورتحال اس لیے بھی مختلف تھی کیونکہ الیکشنز کے وقت جو PTI تھی اس کا جس طریقے سے ایک سرج آیا ہوا تھا, بڑا مشکل لگ رہا تھا کہ اس کو الیکشن میں روکنا ممکن ہوگا. اب صورتحال ڈیفرنٹ ہو گئی ہے, اور اب لگ رہا ہے کہ PDM کے یا اس کولیشن کے برائٹ چانسز ہیں کہ وہ واپس آ سکتے ہیں ایک فریش مینڈیٹ کے ساتھ. اچھا, اس کے امکانات موجود ہیں. لیکن میرا جو نقطہ ہے آسما, اور مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیے ہمارے لیے اس کولیشن کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے ووٹرز کے لیے
یہ بھی بڑا اہم ہے کہ یہ جو اگر یہ کولیشن واپس آتی ہے جیت کر تو یہ جو ان کو ابھی وکٹری مل رہی ہے یہ انہوں نے ارن نہیں کی ہے. they have not earned the victory. اور اگر آپ اگر پڑھائی آپ نے کم کی ہو اور آپ کو اے مل جائے آسما جی جی تو وہ آپ کی آگے سے پڑھنے کی جو ایک انسینٹیو ہے اس کو کم کرتا ہے. ایسا ہی ہے. میرے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم یا یہ کولیشن واپس آتی ہے فریش مینڈیٹ کے ساتھ تو ول دے ہیو لرنڈ دا رائٹ لیسنز. کیونکہ اگر آج یہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت انپاپولر ہو گئی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. بالکل, لیکن ایک سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ واپس بھی آ سکتے ہیں, یہ سوال ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ سوال جو اپنا دوسرا آپ نے کہا ہے تو یہ اس کے بعد کا سوال ہے, مگر یہ میں دونوں سوال رکھوں گی بریک کے بعد, اور یہ بھی پوچھوں گی نگران وزیر اعظم کا فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سائرہ جی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ وزیر اعظم کے نام پہ اتفاق نہیں ہو رہا؟ مشاورت تو شروع ہو گئی ہے راجہ صاحب کی اور پرائم منسٹر کی. اچھا, مشاورت شروع ہو گئی ہے. میں تو اس مشاورت کو بھی نہیں مانوں گی, اس لیے کہ جی ڈی اے کو تو انہوں نے آن بورڈ لیا ہی نہیں. وہ تو کہہ رہے تھے اس دن ہمارے انٹرویو میں کہ آپ کو پوچھیں گے وہ جی ڈی اے سے نام لیں گے. نہیں, بالکل بھی نہیں. انہوں نے کوئی مشاورت نہیں کی. لاسٹ ڈے تک ہم لوگ پوچھتے رہے اور بالکل انہوں نے ہمیں بھی پچھاڑنے سے انکار کر دیا. آپ کو نہیں پچھاڑا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں پچھاڑا. اور انہوں نے اپنا نام, آج وہ مشاورت کر رہے ہیں اور سنا ہے کہ ان کی طرف سے صادق سنجرانی صاحب کا نام آیا ہے. ہاں جی, تو بس راجہ صاحب سے استدعا ہے کہ اڑ جائیں اپنے نام پہ. تو آپ کو جیسے انہوں نے نہیں پچھاڑا, آپ بھی نہ ان کو پچھاڑیں اور اٹک جائیں اس نام پہ. اڑ سکتے ہیں وہ, اڑنا چاہیے. لیڈر آف اپوزیشن. ملک صاحب آپ بڑے باخبر ہیں, تو کون ہے نگران وزیر اعظم جس کے اوپر کل پھر میٹنگ ہوگی راجہ صاحب کی اور پرائم منسٹر کی؟ نہیں, دیکھیں راج صاحب نے چیئرمین سینٹ کا نام جو دیا ہے, میں ان کی اس دانش مندی پہ اور جو انہوں نے بڑا, کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے ہاؤس بڑا اچھا چلایا ہے اور بڑے انہوں نے کرائسس میں سے نکلے ہیں, تو بڑا غور و فکر کیا انہوں نے. اور میرا یہ خیال ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے اب آئینی ضرورت جو ہے, اب وہ آئینی ضرورت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر, اب راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر ہیں, تو اب یہ جو ان کی پوزیشن ہے کہ انہوں نے اس کو مشاورت کے بعد طے کرنا ہے, یہ اب آئین کا تقاضا ہے. اب میں آپ میں سے کسی سے بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ اس آئینی تقاضے کو وائلیٹ کریں. اور آپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اڑ جائیں؟ میری تو اتنی درخواست ہے, آپ سب لوگ آئین کے بڑے محافظ ہیں اور اس وقت آئین راجہ صاحب کی لیپ میں. یہ تو ہے بھائی, آئین تو ان کے پاس ہی ہے ابھی. ایک گھر داماد ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل ہو گیا وزیر اعظم.